إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له ولا مماثل له ولا مثال له ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء ولا في سائر العالمين وأشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا ونبينا وأكرمنا وأفضلنا وأعلانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا مولود هو جاز من والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دریاؤں اور سمندروں میں جہاز اور جو کشتیاں چلتی ہیں وہ محض اللہ کی نعمت سے ہی چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. بے شک اس میں
ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. اور جب دریاؤں کی موج ان پر اس طرح چھا جاتی ہے جس طرح بادل، تو پھر وہ اللہ کو خالص کر کے پکارنے لگتے ہیں. جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لاتے ہیں تو ان میں سے کچھ راہ اعتدال اختیار کر لیتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے تو صرف انکار وہی کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں. اے لوگوں، ڈرو اپنے اس رب سے، اور اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی بیٹا کوئی اپنے باپ کے کام آ سکے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس دنیا کی زندگانی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی تمہیں کوئی اللہ کا دشمن اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی فریب دے سکے. گزشتہ آیات میں آپ نے یہ سنا کہ پوری کائنات پر تصرف اللہ تعالی کا ہے. یہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اور جو نظام اس کائنات میں چل رہا ہے، شمس و قمر، دن اور رات، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، بارشوں کا آنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی ان کو اپنے وقت مقرر کے ساتھ چلا رہا ہے. لہذا جب وہ ان چیزوں کا خالق اور مالک ہے اور تصرف اسی کا ہے تو عبادت اور پکار کے لائق بھی وہی ہے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں اور مشرکوں اپنی توحید کی یہ دلیل دی کہ جو سفر پانی کے اندر ہوتا ہے وہ سفر ہماری رحمت اور ہماری نعمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمندروں میں اور دریاؤں میں جو تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، جو جہاز چلتے ہیں، یہ محض اللہ کی رحمت سے ہی چل رہے ہیں. اور ان پانیوں کے اندر اللہ تعالی کی بہت ساری نشانیاں تم دیکھتے ہیں. اللہ تعالی کی بہت ساری مخلوق تم دیکھتے ہیں. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لنریکم من آیات، کہ تاکہ وہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اور نشانیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بڑی واضح جو ہے وہ دلیل بیان کی جو وہ عام لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب کافر اور مشرک سمندر کے اندر سفر کرتے تو سمندر کی موج جب ان کی کشتی کے اوپر چڑھ آتی، جس طرح بہت بڑے گہرے بادل جو ہیں وہ اوپر چھا جاتے ہیں، پہاڑ کی طرح اوپر موج جو ہے وہ آ جاتی، ان کو ڈھانپ لیتی،
تو وہ اللہ کو خالص کر کے پکارتے. یہ بات وہ عام لوگوں کو نہیں بتاتے جو قرآن نے واضح کر دی کہ وہاں وہ یہ کہتے تھے کہ اب صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ہمیں بچانا. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ عقیدے کو اتنا بگاڑ دیا گیا کہ اب وہ بات بھی نہیں رہی. ان فرقوں کے اندر آ کر کے اتنی دشمنی میں آگے بڑھ گئے کہ اب اگر مصیبت میں کوئی چیز انسان جو ہے وہ کسی شے میں پھنس جائے, کسی مصیبت میں پھنس جائے, تو یہاں بھی وہ اللہ کو نہیں پکارتا. یہاں بھی یہ سکھا دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے, جن کے ذریعے سے ہمیں زندگی مل سکتی ہے, جن کے ذریعے سے ہمیں مال اور دولت مل سکتا ہے, اولاد مل سکتی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ اتنی وسیع کر دی گئی کہ جن کو ہم پکارتے ہیں, جن کے سامنے ہم اپنی نظر و نیاز رکھتے ہیں, وہ تو ہمارے جو ڈوبے ہوئے جہاز ہیں, جو ڈوبی ہوئی کشتیاں ہیں, وہ 15 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو نکال دیا پانیوں کے اندر سے. وہ جو 15 سال پہلے ڈوب گئے تھے انہوں نے یوں ہاتھ ڈالا اور پوری کشتی کی کشتی جو ہے بما ہر چیز کے, بما ساز و آواز کے, ڈھولک کے, ہر چیز کے اسی طرح بجتے بجاتے جو ہے وہ 15 سال کے بعد واپس آ گئے. اب یہ چیز ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جو عورتیں بیوہ ہو گئیں اور انہوں نے شادیاں کر لی ان کا کیا بنا ہوگا. یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ 15 سال بعد جو بیڑا جو ہے غرق شدہ باہر آیا تو وہ ان عورتوں کا کیا بنا, وہ مسئلہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حل کیا گیا. کیونکہ یہ بات جو ہے وہ بناوٹی تھی, اس لیے کسی بناوٹی شے کے سر پیر نہیں ہوتے. جو بنایا ہوا عقیدہ ہوتا ہے اس کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے. قرآن نے یہاں یہی بیان کیا کہ کیونکہ ان کا عقیدہ خود ساختہ تھا کہ اللہ کے ماں سوا جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ہمارا سب کچھ کرتے ہیں, اور یہ خود ساختہ عقیدہ جو ہے وہ اس وقت ٹوٹ کا شکار ہو جاتا تھا جب وہ مصیبت میں گھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے سوا اب کسی نے ہمیں نہیں بچانا. اس کی تصدیق بھی ہوئی. جب مکہ فتح ہوا تو چند لوگ جو شرک کے اندر بہت آگے بڑھ چکے ہوئے تھے, اسلام کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکے ہوئے تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارا یہاں رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں, لہذا یہاں سے راہ فرار اختیار کرو. ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. یہ دوڑ کر کے جدے کے ساحل پر پہنچے اور وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر راہ فرار اختیار کی. جب یہ کشتیوں میں آگے چلے سمندر کے اندر تو غاشیہم موج ان کا ذلل, تو وہ موج جو تھی سمندر کی وہ پہاڑ کی مانند ان کے اوپر چڑھ آئی. تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, وہاں سارے کہنے لگے کہ اب اللہ کے علاوہ یہاں کوئی بچانے والا نہیں, لہذا تم اللہ کو پکارو. تو اکرمہ بن ابی جہل یہ کہنے لگے کہ جس خاطر ہماری لڑائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ وہ بھی تو یہی عقیدہ ہمیں سکھاتے ہیں, اور ہم یہاں آ کر کے وہی کام کریں جو وہ ہمیں سکھاتے ہیں. ہم سے یہ جو ہے منافقت نہیں ہوتی, ہم اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں یہاں سے بچا لیا تو ہم اپنی کشتیاں موڑ کر واپس جائیں گے اور حضور کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کر لیں.
چنانچہ انہوں نے اللہ کو پکارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کرنے والا ہے۔ تو جب ان کی کشتیاں جو ہیں وہ ساحل پر واپس آ گئیں تو ان میں سے لوگ، جو قرآن کہتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ثابت ہوئے جو دین اسلام پر آ گئے، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دلیل دی کہ اس کائنات کے اندر، فضاؤں کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر، پانیوں کے اندر سب تصرف میرا ہے، سب چیز جو ہے یہ میرے اختیار کے باہر ہے ہی نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم اشارہ کر سکو کہ یہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے، سب چیزوں پر ہمارا اختیار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اختیار ہمارا ہے تو ہم اس لائق ہیں کہ ہماری ہی عبادت کی جائے اور ہمیں پکارا جائے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ سر پر سجود ہوا جائے اور ہم سے ہی ہر قسم کی مدد جو ہے مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب وہ رب ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے ارباب اور اللہ میں فرق ہے کہ دنیا کے لوگوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے جو ہے وہ میرے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ سکھایا، وہ عقیدہ جو خالص قرآن اور سنت کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو سکھانے کے لیے جن مشکلات کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑا کہ اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان کے بڑے لوگوں سے لے کر ہر اس آدمی تک جس کو اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تکالیف دی عقیدہ سکھانے کی خاطر، صرف عقیدہ سکھانے کی۔ اور اب ہم سوچیں کہ کیا ہم یہ عقیدہ سکھانے کی ڈیوٹی ادا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں پر نکالی گئی ہو، اور تمہارا اب کام ہے کہ تم دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، لوگوں کو عقیدہ سکھاؤ گے، لوگوں کو قرآن اور سنت کا علم جو ہے وہ دو گے، اور یہی تمہارا کام ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنی تجارت سے، ہم اپنی ملازمت سے، ہم اپنی مزدوری سے، ہم اپنے روزمرہ کے کام سے ایک وقت نکال کر کے اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں کو سکھانا ہے، پریکٹیکلی سکھانا ہے، عملی طور پر سکھانا ہے، اور یہ دعوت دینا جو یہ ہمارا کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، جو گزشتہ آیات میں آپ سن آئے ہیں کہ اللہ کے دین کی طرف بلانے میں تمہیں جو ہے وہ تکلیفیں آئیں گی، اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنا جو ہے ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ جو ہے یہ بہت پختہ کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جو تم نے کرنا ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جس آرام اور آسائش میں بیٹھے ہیں، اس کرسی سے اٹھ کر ہم اپنے کسی مزدور کو، ہم اپنے کسی ملازم کو، ہم اپنے ساتھ کسی دوست کو، ہم اپنے کسی ہمسائے کو اللہ کا دین جو ہے وہ صحیح سکھائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں مشکل بھی آ سکتی ہے،
یہ ناراضگی ہم مول لینا نہیں چاہتے. ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہم تو بڑے ہیں, میں تو مل کا مالک ہوں, میں تو فیکٹری کا مالک ہوں, میں تو بہت بڑا آفیسر ہوں, میں اتنا بڑا افسر ہوں, میں اب اپنے ملازم کو عقیدہ سکھاؤں وہ مجھ سے ناراض ہو جائے, وہ اپنے دل میں میرے بارے میں غضب رکھے. تو یہ چیز جو ہے پھر اس وقت یاد آتی ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے. اللہ کی خاطر اگر آپ تکلیف اٹھائیں گے تو جب آپ کو تکلیف آئے گی تو اللہ آپ کی تکلیف کا ازالہ کرے گا, اللہ آپ کا ساتھ دے گا. اب ان بڑے بڑوں سے پوچھیں جن کو تکلیفیں آئی ہیں, جو ریشم و کمخاب کے بستروں پر سویا کرتے تھے, جو بڑی بڑی گاڑیوں پر سفر کیا کرتے تھے اور پیدل چلنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال کے چلے جایا کرتے تھے اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے. اب ان سے پوچھیں کہ رات کو نیند آتی, دن کا چین ہے. اگر یہی چیز اللہ کے دین کی طرف ہوتی, اللہ کے کام کی طرف ہوتی تو ہر قسم کا چین تھا اور یہ تکلیف آنی ہی نہیں تھی. ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہمیں کوئی مکہ مار سکتا ہے, ہمیں کوئی تھپڑ مار سکتا ہے, ہمیں کوئی ہمارے بازو سے پکڑ کر ہمیں جھجوڑ سکتا ہے. یہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں, کیونکہ یہ تو ہماری بےزتی ہے, ہم نے اس کو اپنی بےزتی سمجھ لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی میں تمہاری عزت ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یاد رکھو, اگر کوئی بہت بڑا پیسے والا سرمایہ دار آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ دیندار ہے, اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ نماز والا ہے, اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ قرآن اور سنت والا ہے, اور میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا کیوں کہ یہ پرانے لوگ ہیں, یہ دکینوسی لوگ ہیں, تو اس کا انکار اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے, تمہاری عزت بن جاتی ہے. کیوں کہ اللہ جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ اپنے فرشتوں سے تمہارے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری خاطر تکلیف اٹھا رہا اور میری خاطر اس کو یہ انکار ہوا ہے, میری خاطر اس کی یہ نفرت ہوئی. سوچیں ذرا, اس کو غور کریں آپ, اس چیز کی طرف توجہ کریں آپ لوگ کہ اللہ کے دین کی خاطر آپ کو کوئی تکلیف آ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے, وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہو جاتے ہیں آپ. اور یہی قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے. سورہ نوح اگر آپ اٹھائیں تو اس میں دیکھیں 950 سال تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے, اور 9 آدمی مسلمان ہوئے. اور وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. قرآن پر غور کرنا کہ انبیاء کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ بھی اپنے مکان بنائیں, وہ بھی اپنے کاروبار کریں, وہ بھی پیسہ بنائیں, وہ بھی سارا کچھ کریں. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کو یہ خواہشیں نہیں تھی؟ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ, کہ ہم تو اللہ کے مزدور ہیں. کیا آپ اللہ کے مزدور نہیں؟ جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے دن رات تیری طرف اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں یہ تیرے دین کی طرف آتے ہی نہیں, یہ راہ فرار اختیار کر جاتا. کیا آج کا معاشرہ جو ہے کیا وہی نقشہ پیش نہیں کر رہا؟ اللہ کے دین کے مقابلے پر ہمارا مسلمان کھڑا ہے, کلمہ پڑھنے والا اللہ کے دین کے مقابلے پہ کھڑا. یہ کتنی بڑی جرت ہے
اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ یا اللہ جب میں نے ان کو کہا کہ آؤ معافی مانگ لیتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے گناہوں کی رب کے دربار میں معافی مانگ لیتے ہیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں نوح علیہ السلام کا کپڑا لباس ہمارے لباس سے نہ لگ جائے۔ یہ حالت جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، نوح علیہ السلام نے 950 سال بلایا، لیکن آپ قرآن پڑھ کر اس بات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ فتح کن کی ہوئی، مقام کن کو ملا۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے، نماز کے عالم میں اونٹ کی اوجھلی اٹھا کر حضور پر رکھ دیتے تھے، نماز فرض بھی نہیں تھی، وہ نفل نماز تھی، ہم تو فرض نہیں پڑھتے، وہ مکے میں نفل نماز تھی، وہ اونٹ کی اوجھلی اٹھا کر رکھ دی، وہ کعبۃ اللہ میں آنے والا جو راستہ تھا اس پر کانٹے بچھا دیے، اس راستے کو تکلیف دہ بنا دیا، وہ چھوکروں کو نوجوان لڑکوں کو سکھا کر ان کی جھولیوں میں پتھر رکھ دیے، ڈال دیے اور کہا کہ اس کو مارو، یہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہ جو دعوت دے رہا ہے، اس کو مارو، یہ پتھر اس کو مارو، یہ لو ہم تمہیں یہ دینار دیتے ہیں، یہ درہم دیتے ہیں، یہ پیسے لو اور اس شخص کو مارو۔ یہ لڑائی کس چیز کی تھی؟ کیا دولت کی تھی؟ کاروبار کی تھی؟ ملازمت کی تھی؟ کوئی جاؤ حشمت کی تھی؟ کوئی بادشاہت کی تھی؟ کوئی حکومت کی لڑائی تھی؟ کس چیز کی لڑائی تھی؟ وہ تو حکومت حضور کو دینے کے لیے تیار تھے، بادشاہت حضور کو دینے کے لیے تیار تھے، عرب کی ساری دولت حضور کو دینے کے لیے تیار تھے، خوبصورت ترین عورت سے شادی کرانے کے لیے تیار تھے، یہ سارے وہ کام کرنے کے لیے تیار تھے جس کام کی مخالفت ہی وہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف نہ بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف نہ بلاؤ۔ اور وہ طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تکالیف آئیں، اتنی آپ کو اذیتیں دی گئیں، اتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں کہ پتھر مار کر آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ لہولہان ہو گیا، اور جب آپ ایک باغ میں جا کے بیٹھے تو اس خون کی وجہ سے جو خشک ہو گیا تھا اس کی وجہ سے آپ کا جوتا مبارک جو ہے وہ بھی آپ سے اتارا نہیں جا رہا، وہ پاؤں سے لگ گیا، اور پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں۔ دیکھا باغ کے مالک نے کہ 2 مہمان آئے ہیں، اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ انگور دے کے آؤ، مہمان نوازی کرو۔ اس غلام نے سنا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ کون ہے رحمان رحیم؟ حضور پاک نے اس کو تبلیغ کی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام تکلیفیں دور ہو گئی، میرے اس دورے کا مقصد پورا ہو گیا۔ کون مسلمان ہو؟ صرف ایک آدمی۔ فرمایا کہ میرے دورے کا مقصد جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ جس کو آج ہم طائف کی سڑکوں اور بازاروں میں پتھر مار رہے ہیں، اس کو اللہ تعالی جو ہے وہ معراج نصیب کرے گا اور تمام انبیاء کی امامت نصیب کرے گا۔ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان پہ، 6ٹھے پہ، 7ویں پہ، پھر عند سدرۃ المنتہی۔ ان کو حضور کی عظمت کا کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور،
کہ وہ وہاں تک پہنچے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بیری کے درخت کے نیچے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے جتنے بھی ہیں ان سب کو تعلیم ہو رہی ہے۔ وہ جو معصوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تعلیم کا بندوبست اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ کر دیا۔ وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں سلام ہوئی، سلام کے بعد کہتے اہلاً و سہلاً، اور پھر فرمایا کہ بھی مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ مرحبا، آج میرا بیٹا صالح، میرا بیٹا وہ جو نبی بن کے آیا ہے اس کو آج مرحبا ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ کہ جب انہوں نے اللہ کی دربار میں دعا کی تھی کہ اے پروردگار ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ وہ عظمت جو اللہ نے دی کہ آج آپ کو ہم نے بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے؟ اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کا تحفہ لے واپس آئے، اپنے آپ کو تیار کر لیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔